السلام علیکم محترم ناظرین، ہمارے چینل فیملی جوکس کریٹر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہماری دشمن سے جنگ شروع ہو گئی ہے، اس لیے کوئی بھی مرد گھر میں نہ رہے۔ سارے میدان جنگ میں پہنچے۔ بادشاہ کے کارندے ہر گھر میں جاتے اور مردوں کو ساتھ لے جاتے جنگ کے لیے۔ بادشاہ کے کچھ کرندے ایک میراثی کے گھر بھی گئے اور اسے بھی اٹھا کے لیا کہ چلو جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ میراثی کی ماں نے کہا، کرما ہلیو اسی فنکار لوگاں، ساری زندگی نچدے لنگ گئی، سانو کی لگے لڑائیاں نال۔ بادشاہ کے بندوں نے کہا کہ نہیں اماں، بادشاہ کا حکم ہے، ہمیں تیرا بیٹا لے کر جانا پڑے گا۔ اس بڑی عورت نے تاریخی جواب دیا، ٹھیک ہے پترو لے جاؤ میرے منڈے نو، پر بادشاہ نو اینا ضرور کہہ دینا جے گل میراثیاں دے منڈے تک آ گئی، اے تے بہتر ہے صلح کر لو۔ ایک چرسی بس میں چرس پی رہا تھا۔ ساتھ والے سیٹ پر بیٹھا ہوا بابا جی بولے، تم جہنم کے راستے جا رہے ہو۔ چرسی بولا، ارے ڈرائیور بس روکو، میں نے تو ملتان جانا ہے۔ پولیس، سردار جی تم نے 3 بندوں کا قتل کیسے کیا؟ سردار جی میں گاڑی تیز چلا رہا تھا اور بریک فیل ہو گئی، سامنے دیکھا تو ایک طرف 2 بندے تھے اور دوسری طرف ایک بارات جا رہی تھی، اب آپ خود بتاؤ مجھے گاڑی کس طرف موڑنی چاہیے تھی؟ پولیس، ظاہری سی بات ہے جس طرف 2 آدمی تھے۔ سردار، بس میں نے بھی یہی سوچا، مگر جیسے ہی میں نے گاڑی موڑی تو وہ دونوں بھاگ کر بارات میں گھس گئے۔ میاں بیوی چوری کے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ شوہر، جو شخص چوری کرتا ہے وہ بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ بیوی رومانٹک انداز میں بولی، اور آپ نے جو شادی سے پہلے میری نیندیں چرائی تھی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شوہر، تو کہہ تو رہا ہوں وہ بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ مجرم، کوشش کرنا کہ مجھے پھانسی نہ ہو جائے، چاہے عمر قید ہو جائے لیکن سزائے موت سے بچ جاؤں۔ سردار وکیل، ٹھیک ہے تم فکر مت کرو۔ کیس کی کاروائی کے بعد مجرم وکیل سے، کیا بنا؟ سردار وکیل، بڑی مشکل سے عمر قید کروائی ہے، ورنہ جج تو تمہیں رہا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ایک سردار نے اپنی جان پر کھیل کر جلتی ہوئی بلڈنگ سے 6 لوگوں کو نکالا، لیکن لوگوں نے پھر بھی اسے مارا کیونکہ وہ 6 کے 6 لوگ 5 بریگیڈیئر کی آگ بجھانے والے تھے۔ بچہ، اپنی دادی سے، کیا ہم ہمیشہ 5 لوگ رہیں گے؟ یعنی آپ، میں، امی، ابو اور باجی؟ دادی، نہیں، جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو ہم 6 ہو جائیں گے۔ بچہ، پھر جب باجی کی شادی ہو جائے گی تو ہم 5 رہ جائیں گے۔ دادی پیار سے، ہاں، لیکن جب تمہارا بیٹا ہو جائے گا تو ہم پھر سے 6 ہو جائیں گے۔ بچہ، پھر جب آپ فوت ہو جائیں گی تو ہم پھر سے 5 ہو جائیں گی۔ دادی غصے سے، لکھ لعنت تیرے حساب پر، سو جا چپ کر کے۔ سردار کو اپنی بیوی نے دھوکہ دیا تو اس نے اپنی بیوی کو اور اپنے آپ کو مار ڈالنے کا فیصلہ کر دیا۔ جب اپنے کان پر پستول رکھی تو اس کی بیوی ہنسنے لگی تو سردار بولا، تم زیادہ خوش نہ ہو، اگلا نمبر تمہارا ہے۔ ایک نرس کا منگیتر بڑی حسرت سے، جان کاش مجھے کوئی حادثہ پیش آتا اور مجھے تمہارے وارڈ میں لایا جاتا تو تم میری خدمت کرتی اور میں جلدی ٹھیک ہو جاتا۔ نرس، جان تمہیں میرے پاس کوئی حادثہ نہیں بلکہ کوئی معجزہ ہی لا سکتا ہے کیونکہ میری ڈیوٹی ڈلیوری وارڈ میں ہوتی ہے۔ ایک بچہ کھیت سے آلو نکالنے میں اپنے دادا جی کی مدد کر رہا تھا۔ بہت سارے آلو نکالنے کے بعد جب بچہ تھک گیا تو بولا، آپ نے یہ سب آخر زمین میں دبائے ہی کیوں تھے؟ 4 سردار ٹرین کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ 2 سردار ٹرین پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، سردار جی ویل ڈن۔ سردار، خاک ویل ڈن، جانا تو انہوں نے تھا جو نیچے رہ گئے، ہم تو چھوڑنے آئے تھے۔ شوہر کو بیوی کا فون آیا، بیوی، میں آج گھر نہیں آ سکوں گا، گاڑی کا اسٹیئرنگ، بریک، گیئر باکس سب کچھ چوری ہو گیا ہے۔ 15 منٹ بعد بیوی نے دوبارہ شوہر کو کال کیا اور کہا،
आ रही हूँ। मैं गलती से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई थी। टीचर, इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। बच्चा, इस इम्तिहान में ना तो आप इंसान बनती हैं और ना हमें इंसान बनने देती हैं। कौन कहता है कि लड़के नहीं सोचते? बस एक दफा वो लड़की मुस्कुरा कर देख ले, शादी की कार्ड से लेकर बच्चों के नाम तक सोच लेते हैं। कुछ लोगों के स्टेटस देखकर दिल करता है कि अपने सब काम छोड़कर पहले इनको इनके महबूब ढूंढ कर ला दूं। सर, बेटा, कल तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना है, साथ चलना है तुमने। दामाद, आप चले जाइए, मेरे से तो अपना फैसला भी गलत हो गया था। मौसम की वजह से जब से पंखे बंद हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि पंखे ज्यादा शोर करते हैं या घर वाले ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। खातून ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, एयरपोर्ट जाने का क्या किराया लोगे? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, 450 रुपये। खातून, अगर मैं अपने शौहर को भी साथ ले जाऊं तो? ड्राइवर ने कहा, तब भी 450। बीवी ने शौहर को घूरते हुए सुन लिया। मैंने कहा था ना कि अब साबित हो गया है तुम्हारा एक पैसे की भी अहमियत नहीं। कुछ लोगों ने अपनी बदतमीजी और बदइखलाकी और जहालत छुपाने के लिए ब्लड प्रेशर को बदनाम कर रखा है। एक शख्स ने डॉक्टर से कहा, जिस्म में जहां भी उंगली लगाता हूं तो दर्द होता है। डॉक्टर ने सारे जिस्म के एक्सरे कर दिए तो पता चला कि उंगली में फ्रैक्चर है। लड़की, जानू, कल मेरा बर्थडे है, मुझे क्या दोगे? लड़का, जानू, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। लड़की, अच्छा मुझे एक रिंग दे देना। लड़का, ठीक है, मैं रिंग दे दूंगा, लेकिन रिसीव मत करना क्योंकि बैलेंस बहुत कम है।